شروع کرو جی باجی چلیے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال الله تعالى في مقام آخر ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما الحمدللہ اللہ رب العالمین کا ہم سب پر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ہماری زندگی کے اوقات میں سے ہمیں اس بات کا موقع عنایت فرمایا کہ ہم اپنی زندگی کے کچھ لمحے اللہ رب العالمین کی تعریف اور توصیف اور اس کے پیغام کو ایک دوسرے تک پہنچانے، اس کو سمجھنے کے بارے میں مل بیٹھ کر کوشش کریں۔ سب میں پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم تمام جو بھی یہاں موجود ہیں اور جو میری آواز سن رہے ہیں ان تمام کو اللہ صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور ہمارے اس بیٹھنے کو قبول کرے اور ہمارے اس بیٹھنے کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمیں دین کا داعی بنائے، ہماری اولاد کو نیک صالح بنائے، ہمارے آخر قیامت تک ہمارے آنے والی نسلوں کو توحید پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ میری پیاری بہنوں آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آج جس عنوان کے تحت جمع ہوئے ہیں وہ بہت ہی پیارا، بہت ہی اہم، بہت ہی ضروری اور لازم عنوان ہے، جس کی سیرت کی کنٹینیوشن، جس کے بیانات ہم اس مہینے میں عام طور پر سنتے آتے ہیں۔ جیسا کہ میری تقریر کا عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے درخشاں پہلو، یعنی ان کی سیرت۔ یہ نام تو ہم نے کئی مرتبہ سنا نا، ہم اپنی زندگی میں ہر سال ان کی قربانیوں کا اور ان کی اولاد کی بارے میں اور نبیوں کے سلسلے کے بارے میں ہم بہت سی بار سنتے چلے آ رہے ہیں۔ دیکھیے میری پیاری بہنوں، ہماری زندگی میں ایک بات ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہر کلاس میں آ رہے وہی دین کی باتیں بتاتے ہم آپ کو معلوم ہے اب کیا سننے جانا، ایسا مت سوچو، کیونکہ ایک لمحہ ہماری زندگی میں ایسا آتا ہے، ایک بات کو ہم بار بار سننے کے باوجود بھی کبھی اس مقام پر ہم ٹھہر کر ہمارے دل کو غور کرتے ہیں کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا اثر ہماری زندگی میں کیا ہے، ہم اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں، یہ بہت اہم ضروری چیز ہے۔ جیسے کہ میں نے سب میں پہلے آیت پڑھی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ احسان کیا ہے، مننا یا منو کہتے ہیں احسان کرنے کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں بھیج کر ہم پر احسان کیا، بالکل یہ احسان ہے، مگر ان کا کام کیا تھا؟ اللہ نے جب نبی کو رسول بنا کر بھیجا، وہ ہم پر اللہ کی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے تھے اور ہمارا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ مانے ہمارے تزکیہ کرتے ہیں، تزکیہ کے معنی ہے پاک کرنا، ہمارے اندر سے برائیوں کو ہٹانا اور ہمیں کتاب اور حکمت کی تعلیم سکھانا۔ یہ یقیناً یہ سب اس سے پہلے گلی گمراہی میں تھے۔ کون؟
جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس سے پہلے عرب پورا شہر شرک میں مبتلا تھا. خود کعبۃ اللہ میں 360 بت تھے جیسا کہ آپ سنتے ہوئے آئے ہیں. مگر یہ پھر اللہ نے احسان کر کے لوگوں کو شرک سے بدعات سے نکالنے کے لیے ہماری نبی جیسی شخصیت کو بھیجا, جس کا جتنا بھی احسان مانے ہم کم ہیں. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد میں نے آیت تلاوت فرمائی, ان الذین قالوا. اب آپ خوش ہو جائیے, یہ میرے اور آپ کے لیے آیت ہے. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں, ان الذین قالوا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا, ربنا اللہ, ہمارا رب اللہ ہے. اللہ کو اپنا رب مان لیا, یعنی پالن ہار. ہر قسم کی رب کے معنی کیا ہے؟ جس کو جب جتنی اور جیسی مدد چاہیے, میں پھر سے دہراتی ہوں, غور سے سنیے, جس کو جب جتنی اور جیسی مدد چاہیے اس طرح مدد کرنے والا. ہر وقت جو بھی مانگے مل جانا نہیں ہوتا نا. ہم اپنی زندگی میں غور کرتے ہیں, یہ بھی ہونا, وہ بھی ہونا, وہ بھی ہونا, ہم ہر چیز مانگتے ہیں اللہ سے, مگر ہمارے کو ایک وقت کے ساتھ, ایک مقررہ ٹائم کے ساتھ, جب جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز مہیا کرنے والا صحیح انسان ہوتا ہے, صحیح وہ ہوتا ہے. تو وہ رب ہے ہمارا. رب کے معنی تفسیر میں اس طرح آئے ہیں کہ جب جس انسان کو جس چیز کی اور جتنی ضرورت ہے وہ مہیا کرنے والا. جب ہم اس معنی کو غور کر ہم یہ کرنے والی ذات کیا کون ہے؟ ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین ہے. تو اس کو رب مان لیا, ثم استقاموا, اس پر جمے رہے. یعنی وہ بات جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, اس پر قائم بھی رہو. بول رہے ہیں صرف منہ کا قول نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو, اس پر عمل چاہیے. ثم استقاموا, آپ ترجمہ دیکھیے, پھر اس پر جمے رہے. تتنزلوا, تو ضرور ان پر نازل ہوں گے الملائکۃ, فرشتے. فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا ناک سے, مگر یقین ہے نا فرشتے ہیں. تو وہ فرشتے ہم پر نازل ہوتے ہیں اور ہمیں خوشخبریاں دیتے ہیں. کیسی خوشخبری؟ ان کی آواز ہمیں سنائی دے گی نہیں, ہم اس لائق نہیں ہے اس دنیا میں. انشاءاللہ آخرت میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی دکھائے گا اور اللہ نیک لوگوں کو اپنا دیدار بھی کرائے گا. تو ہمیں خوشخبری دیتے ہیں, کیا بول کے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, تم خوف نہ کرو. خوف, ایک بات, خوف کس چیز کا خوف ہوتا؟ ہمیں آئندہ ہمارا کیا ہوگا, ہماری زندگی کیسے گزرے گی. اب تک تو ہم ٹھیک ہے, مگر آئندہ کیسا, بولے فیوچر کا خوف رہتا. اور غم, ولا تحزنوا, اور غم نہ کرو. غم پچھلا گزر گیا, سب پاسٹ کا ہمارے کو غم رہتا رہے. ہم کتنی نافرمانیوں میں زندگی گزارے, ہمارے سے کتنی غلطیاں ہوئے, جانے انجانے میں بھی ہم نے کسی کو تکلیف دے دیا, کسی کو جھڑکی دے دی, کسی کا حق مارے. نعوذ باللہ, ہم میں سے کوئی نہیں ہوں گا. میں یہ میرے اور آپ کی بات نہیں کر رہی ہوں, یہ پوری قرآن کی بات بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نہ تم گزرے ہوئے ماضی کا غم کرو, نہ آنے والے مستقبل کا خوف رکھ لو کہ تمہارے کو کیا ہوگا, بلکہ تمہارے اوپر فرشتے نازل ہو کے تمہیں تسکین دیں گے اور تمہیں خوشخبری دیں گے. وَأَبْشِرُوا, اور تمہیں خوشخبری دیں گے, بالجنتی, ایسی جنت کی, بالجنت التی کنتم توعدون, جس کا تم سے وعدہ کیا جائے. اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ نعوذ باللہ جھوٹا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جو بات کہتے ہیں وہ کر کے بھی دکھائیں گے انشاءاللہ. تو میں پہلے آپ کے ایمان کو تازہ کر رہی ہوں, پھر اپنے عنوان کی طرف ضرور آؤں گی. بس ہم اپنے ایمان کو اس آیت سے تازہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے جب اپنے اللہ کو ہمارا رب مان لیا, جو کہ ہم سورہ فاتحہ میں روزانہ 5 وقت کی نماز میں جملہ 17 رکعتوں میں, صرف فرض نماز کی بات کر رہی ہوں, صبح سے شام تک 5 وقت کی نمازوں میں 17 رکعتیں فرض پڑھتے ہیں ہم سنت کے علاوہ. تو 17 بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, جس میں ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں. اس کو رب مان کر اس پر قائم رہنے والے, ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ تم نہ ماضی کا خوف کرو, نہ مستقبل کا خوف کرو, نہ ماضی کا غم کرو, بلکہ تم اگر اس پر قائم رہو گے تو تمہیں جنت کی خوشخبری ہے. چلیے اب اصل عنوان کی طرف آتے ہیں. اب تیسری آیت جو میں نے تلاوت فرمائی وہ کچھ اس طرح تھی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے,
میری آواز آ رہی ہے؟ کوئی ایک جواب دے. ہاں آ رہی جی، آ رہی ہے آواز. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن. اسی جو گزری ہوئی آیت سے جڑتی ہوئی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے ومن احسن دینا، اور جس نے اپنے دین کو خوبصورت بنا لیا. یعنی کس طرح خوبصورت؟ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیے یا ہمارے باپ دادا سے مسلمان ہو گئے، بلکہ نہیں، بلکہ اس کو خوبصورت بنانا پڑتا ہے. جس طرح ہم بچپن سے جیسے جیسا بڑھتے ہیں، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر اپنے آپ کو کچھ غلطی ہے کیسا ہم تیار ہونا، بلکہ ہم کیسا اپنے آپ کو خیال رکھتے، اسی طرح ہمیں اپنے دین کا بھی خیال رکھنا ہے میری بہنوں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم پیدائشی مسلمان ہے بلکہ خوش ہو جاؤ نہیں، بلکہ تم اپنے دین کو گہرائی سے سمجھو، جو کہ اب ہم آگے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اس طرح اپنے دین کو خوبصورت بناؤ. تو اور اسلمہ، جس نے سر تسلیم خم کر دیا، یعنی اسلام کہتے ہیں ماننے کو، فرما برداری کرنے کو. اسلام کے معنی کیا ہے میرے بہنوں؟ فرما برداری کرنا. کس کی؟ اللہ رب العالمین کی. اور اپنے آپ کو سر جھکا دینا، وجہ مانے اپنا چہرہ جھکا دینا. یہ اسی لیے کسی اور کے سامنے جھکنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ سوائے اللہ کی ذات اس لائق ہے کہ اس کے سامنے ہم اپنی پوری پیشانی جھکا کر اللہ سے ہم مانگتے ہیں کہ اللہ میں عاجزی کی انتہا کر رہی ہوں آپ کے سامنے، میں اپنا سر جھکا کر. آپ سے بڑا کوئی نہیں، آپ سے بڑا آپ کے جیسا کوئی نہیں، لیسا کمثلہ شیء. تو اپنے چہرے کو فرما بردار بنا دے. کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان کرنے والا بھی ہو. اور آپ حدیث میں دیکھتے ہیں احسان کے معنی کیا ہے معلوم؟ احسان، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ احسان کے معنی حدیث میں آئے ہیں میری بہنوں، جس کا مفہوم میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو وہ کیسی ڈر کیفیت ہمارے پہ چہرے پہ تاری ہو نا، وہ ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے ہم اللہ کو کہاں دیکھ رہے ہیں، ہمارے کو تو اللہ نہیں نظر آ رہا. تو جس کی ایمان کی پختگی رہتی اس کو محسوس ہوتا کہ اللہ کے سامنے ٹھہرا ہوا ہے، ڈر ہے. ٹھیک ہے، اتنے درجے تک ہم نہیں پہنچے، ٹھیک ہے میں مانتی ہوں، مگر اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ کم از کم تم اتنا تو خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا. اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اندھیری رات کے کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کو چڑھنے کی حرکت کو دیکھتا ہے. ہم تو کیسے بھی کون سے بھی اندھیرے میں رہو، ماں کے پیٹ کے اندر کے اندھیروں میں رہے تو بھی اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. تو یہ احسان ہے کہ ہم زندگی اس طرح گزارے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. پھر تم ایمان لاؤ، پھر اس طرح زندگی گزارو کہ تم صرف نام کے مسلمان نہیں بلکہ عمل کے مسلمان بن کر وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ پھر کیا کرو بھائی؟ دوسرا کام یہ اللہ دیکھ رہا بلکہ ڈر پیدا کرو. پھر تم اتباع کرو، پیروی کرو یعنی پیچھے چلو کس کے؟ ملت ابراہیم. ہمارا عنوان ابراہیم کی ملت کی، ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جو کہ حنیفہ ایکسو ہو کر تھا. ایکسو حنیف بولتے ہیں ایکسو ہو جانا، یعنی پورے دوسرے باطل معبودوں سے کٹ کر صرف ایک اللہ کے واسطے اپنے آپ کو وقف کرنے والے کو حنیف کہتے ہیں. اس کے معنی ہے جو نام بھی رکھتے ہیں نا آج کل حنیف بول کے، بہت پیارے معنی ہیں کہ تمام معبودان باطل سے کٹ کر صرف ایک اللہ کے ہو جانا، جو کہ ابراہیم علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. کیوں؟ انہوں اتنے نیک، اتنے تمام معبودوں سے بچ کر اپنی پوری زندگی اللہ کی خاطر لگا لیے بول کے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا خطاب دیا میں اور آپ جانتے ہیں. وَاتَّخَذَ، اللہ نے بنایا، اتخذ اللہ، کیونکہ اللہ نے ان کو بنایا ابراہیم علیہ السلام کو خلیلا، اپنا دوست. یہ لقب ہے نا ان کا،
ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے کہ وہ خلیل تھے، اللہ کے دوست. اور خلیل کے معنی کیا ہے معلوم؟ دل میں اپنے دوست کی اس طرح محبت رکھنا کہ وہ درجہ کسی اور کو دے دینا. خلیل کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اپنے دوست کی ایسی محبت رکھنا کہ وہ دل کی کیفیت دوسرے کسی میں شامل نہیں ہونا، پھر تو وہ خلیل کہلاتے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو، ابراہیم علیہ السلام کی کوششوں کو، ان کی فکر کو، ان کی زندگی کی پوری زندگی کو دیکھ کر ان کو اللہ نے یہ اتنا اہم لقب سے نوازا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے والا، آج جو ہم سننے والے ہیں اس کو بھی عمل کرنے والا بنائے. تو چلیے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے کو بیچ میں آپ لوگوں کا آنسر چاہیے ورنہ میں سمجھوں گی کہ جی باجی سمجھ آ رہی ہے. آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. چلیے. ہاں میرے پاس بھی آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی، کٹ کٹ کے آ رہی پوری. وہی تو بول رہی ہوں میں، کسی کو مسئلہ نہیں ہونا. ہلو میرے پاس تو الحمدللہ نیٹ ورک صحیح ہے. ہاں سب کو آواز کٹ کٹ کر آ رہی یا صرف طیبہ کو؟ نہیں الحمدللہ اچھی آ رہی باجی، صحیح آ رہی ہے. تو میں گزارش کرتی ہوں طیبہ سے کہ وہ ذرا نیٹ ورک قریب آ جائے. ہاں چلیے. نہیں شاید ہمارے پاس کچھ پرابلم ہے. ہاں بچوں کے مطلب پاس اچھا آ رہا، میرے پاس نہیں آ رہا. جی اللہ خیر کرے، اللہ آپ کی مدد کرے انشاءاللہ. آمین آمین. چلیے اب چلیے بہت اہم باتیں آمین، بتانے آمین. والی ہوں، اپنے کان اور آنکھ کھلے رکھیں. تو آپ جانتے ہیں تیسرے پارے کی پہلی چھوٹی آیت کا ٹکڑا میں بتا دوں تاکہ ہمارے دل میں کسی اور نبی، کسی اور رسول کے بارے میں ایمان کم نہ ہو. کیونکہ سورہ بقرہ کی اللہ تعالیٰ آیت نمبر تیسرے پارے کی پہلی آیت میں پہلے فرما چکا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تمام ہمارا ایمان کیا ہے؟ تمام اللہ کے نبی اور رسولوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، جیسا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و رسلہ بولتے نا، تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، مگر اللہ نے فضیلت دی ہے. تلک الرسل فضلنا، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تیسرے پارے میں کہ ہم نے بعض رسولوں پر فضیلت اس لیے دی کہ ان کے درجات کو بلند کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک نبی کو بڑھا دیے تو دوسرے نبی کا درجہ کم ہو جاتا، نہیں. ان کی چند خصوصیات کی وجہ سے، ان کی کچھ الگ کام کی وجہ سے سمجھ لیجئے، صرف احکامات کی طرف سے ان کے لیے فضیلت ہے، باقی سب کا درجہ برابر ہے. تمام رسول اللہ کی نظر میں برابر ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظمت کے پیش نظر، جو کہ میں نے ابھی آیتوں کے ذریعے آپ کو سمجھائی ہے، اس کے پیش نظر جو انبیاء اور رسول کے درمیان ان کو حاصل ہے، قرآن پاک کے ان واقعات کو مختلف اسلوب کے ساتھ جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں کئی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام، سب میں زیادہ تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا جگہ جگہ پر بیان آیا ہے. اب اس مقام پر ہم اختصار کے ساتھ اس کو آپ کی تفصیل بتائیں گے. اگر ان کی پوری سیرت بتانے بیٹھے تو ہمارے لیے وقت کی تنگی ہوگی اور ہماری اس ایسی حیثیت بھی نہیں ہے کہ پورا ہم بیان کر سکے، مگر ہم چند باتیں جو اہم ہیں وہ آپ کو یہاں بتانے کی کوشش کریں گے. تو جہاں تک توریت کا تعلق ہے تو وہ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر کے باشندے تھے اور اہل فدان میں سے تھے، اور ان کی قوم بت پرست تھی. کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی. ان کے والد خود اپنے ہاتھوں سے، جو کہ آزر ہے ان کا نام، انہوں بت بناتے تھے، بت بنا کر اس کی پوجا کرتے تھے، اور ان کا ذکر انجیل میں بھی آیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اپنی قوم کو مختلف قبائل کے لیے لکڑی کے بت بناتے اور فروخت کیا کرتے تھے. کون؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد. مگر دیکھیے، ایک مشرک، ایک کافر کے پیٹ سے کون نکلے؟ ابراہیم علیہ السلام، اللہ کا بندہ. خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع سے ہی حق کی بصیرت، جیسا ہی پیدا ہوئے، جیسا جیسے عقل آنا شروع ہوئی، بڑے ہو رہے، وہ دیکھتے تھے اپنے والد کو اور اپنی قوم کو، لوگوں کو، یہ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر اس کو پوجا کر رہے ہیں، پھر وہ اس کو کمزور ہو جا رہا، توڑ کے پھر دوسرا بت بنا رہے. یہ کیا ہے؟ یہ بات ان کے ذہن میں نہیں بیٹھ رہی تھی
یہ کچھ صحیح نہیں ہے وہ سمجھتے تھے، کیونکہ اللہ نے شروع سے ہی ابراہیم علیہ السلام کو بصیرت، حق کی بصیرت اور رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی، اور یہ یقین رکھتے تھے یہ بت نہ تو سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. کیوں؟ وہ معلوم ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا قوم بت پرستی، ستارہ پرستی اور مختلف غلط چیزوں میں منہمک ہے، اور خدائے برتر کی قدرت مطلقاً ان کی اس قوم میں نہیں پائی جاتی تھی، یعنی اللہ کا تصور پیچھے چڑھ گیا تھا، بلکہ سب کچھ یہی کرنے والے ہیں، بارش دینے والا ایک بت ہے، روزی دینے والا ایک بت ہے، فلاں کام کرنے والا ایک بت ہے، فلاں. آپ تفسیر میں تو آتا ہے کئی لاکھ بت تھے ان کے قوم میں، ہر کام کے لیے ایک نئے بت کو بنا لیتے تھے. سوچئے کتنی کم عقلی کی بات ہے. کتنا، جب ایک خدا اگر پورے کام نہ کر سکے تو خدا کہلانے کے لائق ہی کیوں ہے؟ نہیں ہے نا. مگر ان کی قوم اس طرح اندھے پن میں گڑھے میں گرتی چلی گئی، تو انہوں نے جتنے کنکر اتنے شنکر بنا لیے تھے. جیسا کہ آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں جتنے کنکر اتنے شنکر، اتنے کافروں کے بت وغیرہ ہیں. تو یہ بات ان کو بار بار کھٹکتی تھی. تو یہ سوچتے تھے یہ میری قوم کیا کر رہی ہے، یہ بتوں کی پرستش میں کیوں اتنا اس طرح منہمک ہو گئی ہے. وہ صبح شام جب آنکھ سے دیکھتے ہیں ان بیجا مورتیوں کو میرا باپ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے اور انہیں گھڑتا رہتا ہے، جس طرح اس کا جی چاہتا ہے ناک کان آنکھ اور جس طرح چاہے بناتا ہے، اور خریدنے والوں کے ہاتھ فروخت بھی کر دیتا ہے. کوئی خدا کو ایسا خرید اور بیچ سکتے؟ یہ کیا ہے یہ بول کے یہ سوچنا شروع کر دیے. تو پھر یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ مجسمے جو آپ بنا رہے ہیں، لیے بیٹھے ہیں، کیا یہ آپ کو جواب دیتے ہیں؟ جب آپ ان سے مانگتے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں، ان کے پاس اعتکاف کرتے ہیں، یعنی بیٹھ جانا، اعتکاف جیسا رمضان میں کرتے نا، ایک جگہ بیٹھنا، کسی اور سے تعلق نہ رکھ کے صرف اللہ سے جڑ جانا. تو یہ عاکفین بلکہ قرآن میں بھی آیا ہے. یہ بت کے اعتکاف میں یعنی بیٹھ جاتے تھے گھنٹوں ہاتھ بن کے ان سے مانگتے رہتے، کیا کرتے نہیں معلوم، اعتکاف کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ مجھے تو یہ بری کھلی گمراہی نظر آتی ہے. چنانچہ انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے لیے کوئی حق لایا ہے یا یوں ہی مذاق کرنے والے کی طرح کہتا ہے؟ کون؟ ان کی قوم نے کہا. جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا یہ بت تمہارے رب نہیں ہے، بلکہ تمہارا پروردگار زمینوں اور آسمانوں کا پروردگار ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور میں اسی بات کا قائل ہوں. اور جب اس جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کرم اور ان کی کوششوں اور ان کی نہایتی جلدی سے، یعنی انہوں غور کر کے اب جب ان کو سچ سمجھ میں آ گیا نہیں یہ نہیں ہو سکتے بت، اللہ یہ نہیں ہو سکتے بول کے، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ نہیں، میں تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کروں گا، میں تمہارے سے اور تمہارے دین سے بیزار ہوں، میں تمہارے اعلان کرتا ہوں کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا. اب ان کی قوم کو غصہ آ گیا. انہوں نے کیا تیار کیا، میں وہ پورے واقعات کو تفصیل سے نہیں بیان کروں گی، آپ لوگ بار بار سن کے ہیں، جو کہ آگ کا مسئلہ پیش آیا، پہلی آزمائش شروع ہوئی، آگ میں ڈالے گئے، پھر وہ کیسا بچ گئے، اللہ کے حکم سے بچ گئے، پھر قوم نے ان کو ان کی شہر سے نکال دیا، وہ خود نکل گئے وہاں سے کہ نہیں یہ بت پرستی کی قوم ہے. یہ جتنا بھی ان کو سمجھانے لگے، پہلے کیا کیا انہوں نے، ان کے بتوں کو توڑ کر ایک بڑے بت کے گلے میں کڑھالی رکھ دی. انہوں نے کیا بلکہ وہ سب کوششیں کرتے گئے، پھر بھی ان کی قوم نہیں مانی، تو وہ تنے تنہا اپنی قوم کو، اپنے باپ کو، اپنے گھر جائیداد زمین کو، سب کو چھوڑ کر اس شہر سے نکل گئے. پھر انہوں نے اللہ سے مدد مانگی. کیا دعا کی؟ اب وہ دعا کو سننے کا ضرورت ہے. دیکھیے میری بہنوں، کیونکہ حضرت ابراہیم کا اصل کام دنیا کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلانا تھا، اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے مطابق انسانوں کی انفرادی یعنی پرسنل زندگی اور اجتماعی زندگی کا نظام درست کرنا تھا. وہ خود تو اللہ کے مطیع تھے، فرما بردار تھے، اس کے دیے ہوئے علم کی پیروی کرنے والے تھے، مگر ان کا مقصد صرف اپنے آپ کو آگ سے بچانا نہیں، بلکہ اپنی پوری قوم کو اس نحوست سے نکالنا تھا. تو انہوں نے کیا کیا،
چلیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. کیا دعا مانگی جب وہ نکل رہے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ شورى کی آیت نمبر 78 میں اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بتا رہی ہوں. الذی خلقنی وہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ الجنۃ النعیم. آپ اس کا ترجمہ غور کریے. اور پہلے میں آپ کو یہ پس منظر جو بتائی نا میری بہنوں، اس کو غور کرنا ہے. کون سی بھی دعا کا آپ پورے انبیاء کی دعاؤں کو لے لیجیے، کیسے حالات میں انہوں نے کون سی دعا مانگی، اس حالات کو بھی غور کریے. جیسا کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، زندہ سالم ہے، اللہ نے ان کو زندگی بخشی. تو ویسے حالات میں وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھ رہی. میری قوم نے مانی اللہ میاں بلکہ نہیں بول رہی، پوری اپنی غلطی بتا رہے ہیں کہ ہاں میں وہاں سے بغیر بولے نکل گیا. لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تو تو پاک ہے، میں تیری مدد، تیرا حکم آنے سے پہلے میں نکل گیا. انی کنت من الظالمین، میں ہی اپنے آپ پہ ظلم کر لیا. کیسا بولے؟ ہمارا ماحول کیا ہے، ہم اپنا قصور کم دیکھتے ہیں، سامنے والے کا قصور زیادہ دیکھتے ہیں. دیکھیے ویسے ہی دوسرے انبیاء کی بھی دعائیں دیکھ لیجیے آپ. ایوب علیہ السلام بھی جب اللہ سے دعا کرے، یعقوب علیہ السلام بھی جب اللہ سے دعا کرے، سب اپنے آپ کے غلطیوں پہ نظر رکھتے تھے، دوسروں کو غلطیاں بتانے کے بجائے. تو یہاں جب وہ ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا، ان کو کچھ آئیڈیا نہیں ہے کیا کرنا، وہ اپنی قوم سے چلے جا رہے، جاتے جاتے کیا دعا کر رہے؟ الذی خلقنی. ٹھیک ہے، میرے کو یہ لوگ نہیں پیدا کرے، میرے کو اللہ نے پیدا کیا نا. میرے کو کھانے کی فکر، کپڑے. اب آج کل کے بچے کیا ہے، کچھ بھی ان کو گھر میں زیادہ پریشر ڈالو، میں چلے جا رہا ہوں بول کے نکل جاتے. مگر جیسے ہی باہر جا کے دو ٹائم کھانا نہیں ملا، دھکے کھائے، فوراً بھاگ کے آتے نا گھر کو واپس آ کے، ہاں چلو کیا پکائے، کھانا ہے، ایسا بات کو بھول جاتے. اور ہم بھی خوش ہو جاتے، ہاں میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا بچہ، کوئی بھی واپس آ گیا. مگر یہ واپس نہیں آنا، اللہ نے میرے کو معلوم نہیں آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. میں تنے تنہا ہوں، نہ میرے پاس کپڑا، کھانا، مکان ہے، نہ میں کچھ ہے. بس میں اللہ کے بھروسے نکل رہا ہوں. کیوں؟ اس نے، میں کچھ بھی نہیں تھا جب پیدا کیا مجھے. دیکھیے پس منظر دیکھیے، وہ بول رہے اللہ تو وہ ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا، تو اب آگے میری ہدایت کرے گا. میں نکل رہا ہوں کس کے بھروسے پہ؟ اللہ تیرے بھروسے پہ نکل رہا ہوں. فہو یہدین، تو نے مجھے پیدا جس طرح کیا، تو میری ہدایت بھی اسی طرح کرتے جا. سبحان اللہ. ایک ایک آیت کو آپ غور کریے. پھر اللہ سے دعا کرے وہو یہدین والذی. اب میرے لیے کھانا نہیں ہے، کھانا کا انتظام کون کرے گا؟ جو اب تک مجھے کھلایا، اب تک جس نے مجھے پلایا وہی مجھے کھانا کھلائے گا، آگے بھی پلائے گا. کیا میری قوم نے کھلایا کھانا؟ نہیں. ان کو اللہ پہ بھروسہ اس طرح آ گیا تھا کہ اب تک جس نے مجھے کھانا کھلایا وہی مجھے پانی پلایا، وہی آگے بھی مجھے کھانا کھلائے گا. والذی ہوا یطعمنی، پورے مجہول کے صیغے ہے یہ، یعنی کہ اللہ اب تک جس طرح میری مدد کرتے ہوئے آ رہا ویسے آگے بھی میری مدد کرے گا. وہ اللہ وہی ہے جس پر میں نے بھروسہ کیا، جو مجھے کھانا کھلاتا ہے، ویسقین، جو مجھے پانی پلاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں کھانا نہیں ملا، پانی نہیں ملا، میرے کو رہنے کی جگہ نہیں ملی، تو میرا حال کیا ہو جائے گا؟ میں بیمار ہو جاؤں گا نا. وہ بھی ذہن میں ہے ان کے. پھر بول رہی وَإِذَا مَرِضْتُ، میں بیمار بھی ہو جاؤں تو پھر مجھے شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ فَهُوَ يَشْفِينِ، پھر شفا دینے والی ذات بھی میرے رب کی ہے، وہی اللہ مجھے شفا دے گا. مجھے کھانا نہیں ملا، پانی نہیں ملا، میں بیمار ہو گیا، میرے کو بستر نہیں ہے، تکیا نہیں ہے، بیٹھ گیا، میں بیمار پڑ گیا، تو بھی میرے کو ڈرنی ہے، کیونکہ وہی شفا دینے والا ہے. والذی یمیتنی، ٹھیک ہے بیماری میں اگر میں مر بھی جاؤں، کیا ہوگا؟ سب میں بڑھ کے مر جاؤں گا نا. اگر میں
बाहर निकल गया, मेरे लिए कोई असबाब नहीं मिले, मैं खाना कपड़ा नहीं मिला, तो मेरा बीमार हो के बीमारी में मर भी जाऊं तो फिर अल्लाह ही के पास जाना है मुझे, क्योंकि अल्लाह ही मुझे मौत देता है, फिर अल्लाह ही मुझे जिंदा भी करेगा। ये यकीन है मेरी बहनों। सोचिए क्या क्या अल्फाज है, कितना गौर व फिक्र करके वो दुआ कर रहे हैं अल्लाह से। वो मुझे मौत देता है, फिर वही मुझे जिंदगी करेगा। वल्लज़ी अतमऊ अन यग़फिर ली। अब मैं जिस मकसद से निकला हूँ, ये 4 दिन की जवानी का जोश ना रहे मेरे पास, बल्कि मैं लालच करता हूँ कि वो मुझे माफ कर दे। मैं मर जाऊं, जब मैं अल्लाह के पास चला जाऊं तो वो अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, हालांकि वो अच्छा ही काम के लिए अल्लाह के लिए निकले ना, तो वो अल्लाह से माफी मांगने की क्या जरूरत है उनको, मगर उन्होंने माफी मांग रहे। उन अल्लाह से बोल रहे अब तक जितने भी मेरी गलतियां हुए, वल्लज़ी अतमऊ अन यग़फिर ली खतीअती, कि मुझे माफ कर दे मेरा परवरदिगार मेरी गलतियों को, यौमद्दीन, जजा के दिन, बदले वाले दिन। गलती की बात आई, मेरी कौम गलती पे है बोल सकते थे ना, मेरा बाप गलती पे है बोल सकते थे, मगर क्या बोल रहे, अपनी गलती की बात कर रहे। हम करते ऐसा? सोचिए, अपने आप को बार बार कंपेयर करिए इसमें कि नबियों को वो मुकाम क्यों मिला। वो इतनी दूर तक सोचते थे, वो इतना गौर और फिक्र से अल्लाह से मांगते थे। उनको ज्यादा लालच किस चीज का था कि वो बख्शे जाए अल्लाह के पास जब क़यामत कायम होगी, जब उनको माफ कर दिया जाए। फिर बोल रहे, फिर आगे दुआ मांग रहे, रब्बी, ऐ मेरे रब, हबली, अता कर मेरे लिए, हुक्मन, एक ऐसा हाकिम, व अलहिकनी बिस्सालिहीन, और मुझे मिला दे नेक लोगों के साथ। यानी मैं जो भी जिस हाल में बाहर आ रहा हूँ, देखिए जब आजकल के जमाने की तरह फोन व्हाट्सएप ये सब चीजें थे क्या जमा करने के, यानी देखो भाई हम किसी के भी किस्सा सुनते, अरे वो ऐसा हुआ था कहते पहले के जमाने में ऐसा, मगर उसको सच सच बयान करने वाला कोई मिलता हमारे को, एक बात को 2 लगाते, 2 को 3 लगा के फैलते हुए बात कहाँ से कहाँ चले जाती। मगर ये दुआ कर रहे अल्लाह ताला से आगे कि अल्लाह मुझे साबित कदम रख और मेरी सोहबत में नेक लोगों को शामिल कर, क्योंकि जिसका माहौल जिस तरह होगा, जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा कि हम दुआएं तो बहुत करते, मगर हम ऐसे बैकग्राउंड में रहते, हम ऐसे सर्किल बनाए हुए रहते जहां से हमें दीन की दावत की तौफीक नहीं मिलती, बल्कि हम अल्लाह की नाफरमानियों के करीब जाने की जाते रहते। तो हमारे सर्कल भी हमें सोचना चाहिए नेक लोग रहना, जिसको देख के हमें अल्लाह और रसूल याद आना, नमाज और रोजे के फिक्र होना, अपने ईमान की फिक्र होना, ईमान में बढ़ावा होना, ना कि घटने की जैसे शिकायतें कर लेते बैठ रहे हैं, इनकी उनके बारे में बोल रहे, सास नंदों की शिकायतें, देवर जेठानी की शिकायतें, वैसे लोगों में रहे तो हमारा ईमान बढ़ता क्या? नहीं। देखिए नबी क्या दुआ कर रहे हैं, वाल्हिकनी बिस्सालिहीन, अल्लाह मेरा सर्किल ऐसा बना जो नेक लोग हो, ताकि मैं नेकियों में आगे बढ़ सकूं। फिर बोल रहे वजअल्ली लिसाना सिद्क़िन फिल आखिरीन, आखिरी ये दुआ कर रहे आखिरी से पहले कि फिर मेरे बारे में अब लोग आगे बोल लेंगे, ए कैसा इब्राहिम था, उन्हें ऐसा घर छोड़ के चले गया, बाप को बाता कर दिया, कौम को वो कर दिया, बल्कि ऐसे झूठे प्रोपेगेंडे नहीं होना। अल्लाह तो मेरी ऐसी मदद कर कि मेरी सच्ची जो कैफियत है, जो मैं जिस वजह से मेरी कौम से निकला, मेरे बाप को छोड़ा, मेरे घरदार को छोड़ा, वो सच्चा बोलने वाला एक इंसान ऐसा पैदा कर जो आगे आने वालों को मेरी जिंदगी की सच्चाई बयान करे, ताकि वो सच्चाई उनका नाम मशहूर होने के लिए नहीं बोल रहे वो, ताकि लोग दीन में उनकी तरफ से दाखिल हों, यानी दीन का मशहूर हो इनकी वजह से भी, यानी इस अल्लाह का बोलबाला हो, अल्लाह ताला की बारे में मैंने कैसी जद्दोजहद की, मेरे साथ मेरी सच्चाई लोगों में भी मशहूर हो, ताकि वो और वो सच भी हो, झूठ ना हो। लिसाना सिद्क़िन, जो कि मैं बोली अल्लाह के नबी, आपको पता है ना दुआ की कबूलियत की 3 निशानियां हैं। एक, फौरन दुआ कबूल होती है, जैसे ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब मरियम अलैहिस्सलाम को देखा मेवे खाते हुए तो अपने बुढ़ापे में औलाद मांगी और यहिया मिल गए। दूसरी, सालों बाद कबूल होती, जो कि ये है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी ना
کہ ایک سچا ایسا نبی میری نسل سے پیدا ہو جو میری پوری ہسٹری، میری پوری تاریخ، میری سیرت کو سچ سچ آگے جا کے بیان کرے، جو کہ ہم اب آپ بیٹھ کر یہ قرآن میں پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسا ہمیں کبھی نا امید نہیں ہونا کہ ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی، بلکہ کبھی نہ کبھی ضرور ہمارے لیے جب مناسب ہوگا وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ورنہ تیسری شکل آخرت میں تو ہمیں کو ہمارے وہ نیکیوں کی شکل میں ہماری دعائیں مل کر رہیں گی۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، وَاجْعَلْ لِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّتِ میں، اور مجھے تو بنا دے جنت کے وارثوں میں سے۔ جنت کو وارث کیوں کہا گیا یہ بھی آپ جانتے ہوں گے۔ جنت کو وارث اس لیے کہا گیا کہ ہمارے ہمارے دادا آدم علیہ السلام کہاں سے آئے؟ جنت سے آئے۔ تو جنت اصل ہمارا ٹھکانہ ہے۔ ہم اس دنیا میں وقتی طور پر آئے ہیں، واپس پھر ہمیں جنت میں جانا ہے۔ وراثت کس کو ملتی؟ اصل جنت قریب وارثوں کو ملتی نا، تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو جنت میں ہمیں واپس جانا ہے۔ اللہ اس کوششوں میں تم مجھے زندگی میں دنیا میں زندگی گزارنے والا بنا، جو کہ نعمتوں بھری ہے۔ نعیم، نعیم کے معنی ایک نعمت نہیں، کئی نعمتیں۔ جنت پوری کی پوری نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، جس کا تذکرہ ہم بہت بار سن چکے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہماری اولاد کی مدد فرمائے کہ وہ ہمیں جنت میں جانے کے کام کر سکے، اللہ ان کو کامیابی عطا کرے ہر امتحان میں۔ دیکھیے، تو یہ باتیں تھی، کیسی دعا تھی، کیسی ترجمہ ہے، یہ ان کی تربیت، وہ یہ جو باتیں میں ابھی بتائی آپ کو، یہ کیسی فکر میں تھی کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، ہمیں اپنے حالات کو سدھارنا ہے۔ تو کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ جیسا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کیا، اس طرح ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ پھر جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو اپنا سب کچھ سونپ دیا، اپنی زندگی، اپنے حالات، اپنے پوری بیوی بچے سب سونپ پر بے فکر ہو گئے۔ پھر کیا کیا؟ اللہ نے ان کو مختلف طریقوں سے آزمایا۔ کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ آگے؟ ان کی ایک اور دعا میں آپ کو بتا کر اس کی تفسیر کرتی ہوں کہ اور جب کہا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے یہ 124، کیا بول رہے ہیں؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمائش میں ڈالا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ، ان کے رب نے، بکلماتن، کچھ واقعات کے ذریعے، کچھ کلموں کے ذریعے، فاتمہن، تو انہوں نے اس کو پورا کیا۔ دیکھیے، جب ہم امتحان لکھتے ہیں تو جب اس کو چیک کرنے والا ہوتا ہے، چیک کرنے کے بعد ہی تو بولے گا نا کہ ہاں انہوں نے پورا کیا یہ کام۔ تو اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا۔ ایک اور جگہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ان ابراہیم وفا، یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے جس اللہ کے مطالبے کو اللہ نے ان سے مطالبہ کیا، اس کو پورا کیا۔ کتنے خوش نصیب تھے ابراہیم علیہ السلام، سبحان اللہ۔ ان کو صرف اپنی فکر نہیں تھی، بلکہ اپنی اولاد کی بہت زیادہ فکر تھی، اپنے ساتھ اپنی اولاد اور آنے والی ان کی نسل کی بھی فکر تھی ان کو۔ کیا بول رہے ہیں؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب اللہ نے ان کو مختلف طریقوں سے آزمایا اور انہوں نے وہ آزمائشوں میں پورے بھی اترے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان کی اس کیفیت سے بول رہے میں تمہیں پورے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام فوراً کیا پوچھ رہے ہیں؟ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ایک ہوتا ہے ابنیت، یعنی فوراً ہونے والی اولاد، جیسے میری اولاد، میرے بچے، ان کے بعد کے بچے، مگر ذریت کہتے ہیں بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، قیامت تک آنے والے بچے۔ ٹھیک ہے، یہ دو باتوں کو یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے ابنیت یعنی فوری اولاد، اور ایک ہوتا ہے ذریت، قیامت تک آنے والی ہماری نسل۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا، تو انہوں بولتے فمن ذریتی، اور میری اولاد کو کیا کرتی؟ میری اولاد کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا نا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، ہاں ٹھیک ہے، جو تمہاری اولاد نیک نکلے گی اس کو وہ میرا وعدہ پورا ہوگا، مگر جو ظالم نکلے گی، اولاد میں بھی نیک اور بد ہوتے نا، جو تمہاری بات پہ نہیں چلے گی، تمہارے طریقے پہ نہیں چلیں گی، تو میرا وعدہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ لا ینالو، نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ان ظالموں کے ساتھ جو تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔
پھر بول رہے اذ جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے اور ہم نے اس گھر کو کعبۃ اللہ کو ایک ٹھکانہ بنایا ہے لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ بنائی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی عبادتوں اور ان کی فرما برداریوں کی وجہ سے ان کے عبادت کی قدم کو نماز کی جگہ بنا دیا، جو کہ ایک رکن ہے حج کے اور عمرے کے دوران. وہاں پر جو نشان مقام ابراہیم ہوتا ہے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. کیا معمولی قربانیوں کا بدلہ تھا یہ جو درجہ ملا قیامت تک، یہ جو درجہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، کیا یوں ہی مل گیا ان کو؟ نہیں نا. کتنی قربانیوں کے بعد اللہ نے ان کو یہ خوشخبری دی ہے، یہ مقام حاصل ہوا. اور آپ سمجھ سکتے تمام عبادتوں میں ابراہیم علیہ السلام کے ایک نہ ایک مظہر تو آتا ہی ہے. جیسا یہ کعبۃ اللہ کا قبلہ ان کی طرف سے شروع ہوا، اور اللہ کے رسول خود بولتے تھے میں تمہارے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، تو تم ان کی ملت کی پیروی کرو. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. ان کی اہمیت کی وجہ سے یہ مقام ان کو ملا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ. یہ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کو گھر طواف کرنے والے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے وہ گھر بنانے کی تاکید کی. اور وہ اتنا پیارا کام کرتے ہوئے بھی، دیکھیے میری بہنوں، وہ اتنا اچھا کام کرتے ہوئے بھی کیا دعا کر رہی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. اللہ اس گھر کو امن کا گھر بنا. آج وہ امن کا گھر ہے بول کر ہی دنیا کے ہر خطے سے، مختلف جگہوں سے مختلف لوگ وہاں جاتے ہیں نا. وہاں پہ جھاڑ کا کاٹنا بھی منع ہے، کسی چیز کا بھی تکلیف دینا منع ہے. ان کی اس دعا کی بدولت ہی وہاں پر آج امن قائم ہے. اور انہوں نے کیا دعا مانگی؟ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. اور ان کو رزق دے وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے. حالانکہ بنجر زمین، حالانکہ صحرا ہے، وہاں ہر طرف مٹی ہے، مگر ہم اور آپ آج کل جہاں جو سرخیز زمین میں رہتے ہیں وہاں وہ پھل نہیں ملتے جو سعودی عرب میں ملتے ہیں. یہ کیا ایک عبرت کا مقام نہیں ہے؟ ہم اپنے لیے غور کرنے کا مقام نہیں ہے؟ بے شک. کیسا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کیا، اور آج تک بھی وہ دعا قبول ہو رہی ہے. کیوں؟ یہ سوچنے کا مقام ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس طریقے سے، جس طرح اللہ چاہتا تھا اس طریقے سے زندگی گزارے. وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور آخرت کی فکر کرتے تھے. اور ہمارا طریقہ، اب ہم اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں اور ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہمارے کو انعامات تو ابراہیم علیہ السلام کے جیسے ملنا، مگر ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے. یہی ہے نا ہمارا طریقہ. اللہ تعالیٰ بول رہے ومن کفر فامتہ قلیلا. جو انکار کرے گا اس کو بھی میں تھوڑا بہت زندگی کا سامان دے دوں گا، مگر ثم استرہ الی عذاب النار. پھر میں اس کو ضرور کھینچوں گا جہنم کی عذاب کی طرف، جو کہ بئس المصیر، برا ٹھکانہ ہے. وہ خوش نہ ہو جائے جو اللہ کی نافرمانی کے باوجود دنیا میں پھل پھول رہے ہیں، اچھا کھا پی رہے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے. نہیں، بلکہ ایک دن ایسا آئے گا یوم الدین، اس دن ہر چیز کا حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ اس دن ہم تمام کو معاف کر دے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے. آج سے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے. انشاءاللہ آخری میں 2 باتیں میں آپ کو ضرور بتا کر اپنی بات ختم کروں گی. اور یہ سن لیجئے، جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو ان کی زبان پر کیا کلمہ جاری تھا، جو کہ کام نیکی ہے، مگر ان کو ڈر تھا کہ یہ کام قبول ہوگا یا نہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
اے ہمارے رب ہم تو یہ کام کر رہے ہیں تیرے حکم سے، مگر تو اس کو قبول کرنے کی شرف تیرے ہاتھ میں ہے، کیونکہ تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے ہماری دلی کیفیت کو، تو ہمارے اس کام کو قبول فرما۔ پھر آگے بول رہے ہیں ربنا وجعلنا، اے ہمارے پروردگار بنا دے ہمیں مسلمینی فرما بردار لکا تیرے لیے، ومن ذریتنا، دیکھیں ہماری آنے والی نسل تک، اس لیے ہر نماز میں یہ دعا پڑھنا چاہیے انشاءاللہ، ومن ذریتنا، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں بھی تیرا فرما بردار بنا اور ہمارے آنے والی ذریت کو بھی تیرا فرما بردار بنا، امتم مسلمت اللہ کا، تیری فرما بردار امت بنا، اور ہمیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ اور ہمیں دکھلا تیرے حج کے طریقے، مناسک کہتے ہیں حج کے طریقوں کو، سکھلا دے اے اللہ ہمیں، تو ہمیں بھی حج کرنا نصیب ہو میرے مولا، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما، کیونکہ ہم گناہگار ہیں، ہمیں اپنے غلطیوں کا احساس ہے، ہم حد درمی نہیں کر رہے ہیں، ہم غرور نہیں کر رہے ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہے، تو ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ایسی ہے نا ہماری کیفیت؟ بے شک۔ جی پھر اسی طرح ایک اور جگہ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ اس شہر کو تو امن والا شہر بنا دے، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ، یہاں دیکھیے بنی آیا یعنی میری آنے والی، دیکھیے اگر ہم ایک شہر میں جا رہے ہیں جہاں پر ہمارے لیے رہنے کا انتظام ہے، کھانا پینا ہے، اچھی سوسائٹی ہے، تو ہم وہاں رہتے نہیں، وہاں پہ لڑائی جھگڑے دنگا فساد اور ہمارے کمانے کے ذرائع نہیں ہیں، تو وہاں رہنا چاہتے ہم منہ پھیر جاتے نا، وہاں سے نکل جاتے، مگر ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ اس دعا سے کیا دعا پڑھ رہے ہیں، سورہ ابراہیم کی دعا ہے یہ کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا تو بنا ہی، مگر امن، اب دیکھیے امریکہ ہے، امریکہ میں ہر طرف ترقی یافتہ زندگی خوب اچھا ہے، تو ہم کیا کرتے وہاں جا کے وہاں کا کلچر اپنانا شروع کر دیتے نہیں، ہم وہاں کا لائف سٹائل اپنانا شروع کر دیتے وہ چیزیں، مگر اے اللہ اس شہر کو امن کا بنا، مگر وہ شہر کیا کس کام کا، اگر وہاں تیری نافرمانی ہو رہی تو پھر سبحان اللہ۔ دیکھیے ترقی یافتہ شہروں میں جانا ہمارے لیے کافی نہیں ہے جب تک اگر ہم اللہ کے فرما بردار نہ ہو جائے، نئے نئے شہروں جا رہے، نئے نئے کلچر سیکھ لے رہے، وہاں کی وہ ترقی یافتہ، ارے یہ تو یہاں کا لائف سٹائل ہے بھائی، یہ سیکھنا ضروری ہے، یہاں رہ رہے نا ہم، تو ہماری پوری زندگی بیکار ہے سمجھو میری بہنوں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام رہے جب اس میں امن ہے ترقی ہے، مگر اصل ترقی کیا ہے، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، سب ترقی حاصل کر لیے مگر ہم اللہ کو چھوڑ کے شرک کرنے والے بن گئے، تو وہ ترقی کس کام کی، وہ لیکچریز کس کام کی، وہ زندگی کس کام کی، یہ اس چیز کو یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے میری بہنوں، چاہے ہم ترقی کر کے کسی بھی ملک چلے جائیں، امریکہ لنڈن کدھر بھی چلے جائیں، مگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے بھی اچھی زندگی لائف سٹائل گزار رہے ہیں تو بیکار ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ امن کا شہر بنا، مگر وہاں امن کے ساتھ تیری عبادت والے بنے، ایسی جگہ ہمیں بھیج، ایسی جگہ ہماری زندگی گزرنی چاہیے، اس کو ہم نگلیکٹ نہ کریں، چلو بھائی اب یہاں کا کلچر ہے ہم کو کرنا پڑتا نہیں، اس کو کم تر نہ سمجھے، بلکہ سب میں پہلے اس چیز کو رکھے نمبر 1 پوزیشن، کسی بھی جگہ ہم جانا ہے، کہیں بھی کمانے کے لیے ہم کو جانا ہے، تو وہاں کے ماحول میں دیکھنا کہ شرک و بدعت سے وہ لوگ پاک ہے یا نہیں، نہیں کم از کم ہم تو پاک رہیں، ہماری اولاد تو پاک رہے، یہ نہ ہو کہ اس کے کلچر میں ڈوب کر ہم یہاں رہ رہے ہیں اب ہمیں بھی ایسے ہی بن جانا ہے، یہ بات نہیں ہے، کیوں ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، کیونکہ یہ بت پرستی نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا میرے رب، وہ ترقی کر کے کیا فائدہ، آج کل کے لوگ تو بہت ہائٹ میں بھی کم ہے، کاریگری میں بھی کم ہے، ترقی میں بھی کم ہے،
बगैर आप सुन के होंगे पहले के जमाने की कौमें कितनी बड़ी बड़ी उम्रों वाले थे, कितनी बड़ी बड़ी हाइट वाले थे, वो हाथों से पत्थरों को तराश कर महल बनाते थे। आजकल है वैसी हर चीज के लिए हम मशीन पर मुनहसिर है, मगर हमसे बड़ी बड़ी कौमें भी गुजरी, मगर वो कौम जब तौहीद को छोड़कर शिर्क में मुब्तला हुई तो अल्लाह ने उस कौम पर अजाब भेजकर उसको खत्म कर दिया। ये याद रखना है। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह हम जिस शहर में भी रहे उस शहर को अमन का बना, मगर बुत परस्ती से हमारी हिफाजत फरमा, क्योंकि इस बुत परस्ती ने, इस शिर्क ने, इन बिदतों ने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया। फिर आगे बोल रहे हैं वमा तबिअनी फइन्नहु मिन्नी, और जो मेरी पैरवी करेगा यानी मेरे तरीके की पैरवी करेगा, क्योंकि नबी अल्लाह का पैगंबर होता है, वो अल्लाह की बातें हमें सिखाता है, तो जो मेरी पैरवी पीछे चलेगा अल्लाह वो मेरे ही खानदान से है। समझ अल्लाह से बोल रही है रब्बी बोलकर, जहां जहां भी नबियों ने दुआ की रब के नाम से वो दुआएं जरूर कबूल हुई। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस शख्स को अपनी कमेटी में दाखिल कर ले रहे, अपने खानदान में दाखिल कर ले रहे जो उनकी पैरवी करता। तो अब हमें यहाँ रुककर जरा सोचना चाहिए, हम उनकी खानदान में से बनना चाह रहे हैं या नहीं। हम उनके जैसा खाली नाम ले लेने के, चंद तारीफा करके छोड़ देना चाह रहे हैं, नहीं वाकई में हम उनके खानदान से बनना चाह रहे हैं। वमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जो मेरी पैरवी करेगा वो गोया मेरे ही खानदान में से है। फिर आगे बोल रहे, अब इसका ऑपोजिट भी रहता ना, सोच रहे होंगे आप, वमन असवानी, सूरह इब्राहिम निकाल के देखिए 36 आयत में, और जो मेरी नाफरमानी करेगा, मेरे पीछे नहीं चलेगा, मेरी बात नहीं मानेगा, उनको जहन्नम में डाल दे, बोलना था ना, खाना था वो नहीं बोल रहे। क्या बोल रहे? माइक म्यूट कर लीजिए। फइन्नका गफूरुर रहीम, अल्लाह तू तो गफूरुर रहीम है, उनको हिदायत दे दे, आगे उनको बख्शने की, अल्लाह तेरा डर पैदा होने की हिदायत दे दे, क्योंकि तू रहीम है, उनके गुनाहों को माफ कर दे और उन पर रहम कर, ताकि वो तेरी बात, तेरी जात को समझ सके। सुभान अल्लाह, कितनी सोच समझ के, कितनी गहराई से वो दुआएं मांगते थे। देखिए, जो मेरा खानदान से है, मैं, जो मेरी पैरवी करेगा वो मेरे खानदान से है, जो नहीं करेगा वो मेरे खानदान से नहीं है, बोल देना था, मगर क्या बोल रहे? फइन्नका गफूरुर रहीम, अल्लाह तू बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। क्योंकि उनको पहले नहीं मालूम था ना, अपनी बीवी और छोटे बच्चे को कैसी जगह छोड़ के आए, वादी में, गैर जी वादी में छोड़ के आए ना खेती थी, ना बातचीत करने के लिए कोई था, मगर बाद में क्या हिकमत मालूम हुई कि वो मरकज बनने वाला है, पूरी दुनिया का, इस्लाम का मरकज बनने वाला है। वो हिकमतें हमें बाद में समझ में आई, मगर अमल पहले किया ना उन्होंने, बाद में उसका इनाम मिला उनको। तो हमें भी इससे ये सबक मिलता है मेरी प्यारी बहनों, कि हमें नतीजे का इंतजार नहीं करना है, बल्कि हमें अमल का तरफ पहले आना है। अब चलिए आखिर की मैं अपने आपका थोड़ा करेक्शन करके हम अपनी बात खत्म करेंगे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सिर्फ अपनी फिक्र नहीं थी ना, और ये भी नहीं थी कि सिर्फ अपने आने वाली अभी की औलाद को कर ले हम, जैसे इस्माइल और इसहाक के बारे में बोले, नहीं, एक जगह वैसी दुआ करे, एक जगह ऐसी, यानी मुसलसल मांगते गए उनको, बल्कि हमको चाहिए उनकी औलाद में जाने की कोशिश करें। वो बात हम तक पहुंच गई ना, अब हम उनकी औलाद में से है, हालांकि हमको देखा नहीं, हमारा पता नहीं, हमारा नाम नहीं मालूम, मगर हमारी भी फिक्र करे ना वो, तो हमें भी हमारी आने वाली नस्लों की फिक्र करना है मेरी बहनों। हमें भी हम अपने आप को इस तरह बनाना है कि हमारी आने वाली नस्लें हमारे इससे ऐसा दीन सीखे जो हमारे क़यामत के लिए कामयाबी का जरिया बने। अगरचे कि हमारा नस्ली ताल्लुक इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ना हो, मगर ये दुआ के जरिए हमें समझ में आए ना कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी करेंगे तो उन्हीं में शुमार होंगे। और आपको मालूम है ना
قرآن میں تمام انبیاء جتنے بھی 25 انبیاء کا ذکر آیا ان کے کسی کے ساتھ اب یعنی والد کا حکم نہیں لگا, والد کا لفظ استعمال نہیں ہوا مگر سوائے ابراہیم علیہ السلام کے, کیونکہ قرآن میں ہے ملت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی ملت میں سے ہو تم, جو اس کی پیروی کرے گا. یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. اب یہاں ایک سوال یہ بنتا ہے میری بہنوں, اس میں ہم اب آگے کیا کوشش کریں گے؟ کیا ہم اپنی اولاد کو صرف نماز پڑھنا سکھا دیں گے؟ شرک سے بچنا, روزے قائم کرنا, روزے رکھنا, صدقہ خیرات کرنا, یہ سکھلا دینا کافی ہو گیا, مسلمان کہلائیں گے؟ نہیں, ہمیں ہمارے بچوں کو, ہم خود کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی دین بصیرت سکھائیں گے. بصیرت مانے آنکھوں سے دیکھ کر, کانوں سے سن کر, غور و فکر کر کے, سمجھداری کے ساتھ. جب ہم دل کی گہرائیوں سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ خود بخود سامنے والے پر اثر کرتی ہے نا, ورنہ وہ باتیں سر پہ سے نکل جائیں گی. جب وہ دعا کرتے کہ جب اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے رب مجھے اور میری اولاد کو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, تو نماز قائم کرنا سکھائے. تو کس طرح نماز کے قائم کرنے میں دو باتیں آتی ہیں میری بہنوں, ایک تو وقت کی پابندی اور اس کی شرائط کا خیال رکھنا اور پوری چیزوں کے ساتھ جو ضروری ہے وہ کرنا, اور اس طرح نماز پڑھنا جیسے کہ نماز قائم ہونے سے پہلے جماعت ٹھہرنے سے پہلے بولتے نا, اقامت دے کے آ جاؤ نماز قائم ہو گئی. یعنی ہم اپنی اولاد کو نماز کے اتنے فوائد بتانا کہ ہمارے بچوں, ہم کو اور ہماری اولاد کو دیکھ کے دوسرے خود بخود اس بات کی طرف آ جائے, شوق سے پورے دل کی گہرائیوں سے اس پر قائم ہو جائے, خوشی خوشی. جو بھی ان کے ہمارے ساتھ ہوں گے ان کو اس دین کی پیروی کرنے میں کوئی ڈر اور خوف نہ ہو, بلکہ خوشی سے اس دین کے قائم کرنے والے بن جائے, کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہی صحیح کام ہے جو یہ کر رہا ہے. ہمارا کیا ہو گیا آج کل معلوم, ہر چیز میں جلد بازی کرتے ہم, ہر چیز میں 1-2 میں کام ہو جانا. بلکہ ٹھیک ہے آپ دنیا کی کاموں میں 1-2 میں کام کریے, مگر دین کے معاملے میں اتنی جلد بازی ٹھیک نہیں. بنیادی بات ہے, بچے کو قرآن پڑھنے آتا, ہاں ٹھیک ہے, بچی کو رشتہ دیکھنے جاتے, تجوید سے قرآن پڑھے اماں, اس کے بعد پورے دوسرے چیز نہ پوچھتے, شادی کیسا کرتے, کیا منجے کرتے, کیا سانچک کرتے, فلاں کرتے, وہ اس کی تہہ میں تک جاتے, مگر دین کے بارے میں کوئی سوال کرتے کیوں؟ بنیادی بات ہے, نماز پڑھنا, وضو کرنا, اور نماز میں کیا کیا پڑھنا, روزے کب کب رکھنا, کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا, یہ چند باتیں سکھا دیتے. تو یہ صحیح نہیں ہے میری بہنوں. ہاں وہ بھی اسلام کا اوپری حصہ ہے, مگر اسلام کی روح وہ نہیں ہے. میری بہنوں آپ سے گزارش ہے, اسلام کی لذت, اسلام کا اصل مقصد اور روح, اسلام کی اصل بنیاد, اس کو سمجھنا ہے میری بہنوں. ابراہیم علیہ السلام جب بچپن سے ہی بار بار غور و فکر کرنے لگے تھے نا, ان کی عبادت کیوں کریں, ان کے جیسے کیوں یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں, وہ بار بار غور و فکر کرتے تھے اور سوالات پیدا ہوتے تھے. اس کی بدولت انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. آگ میں ڈالے گئے, شہر سے نکالے گئے, صحرا میں پہنچ گئے, مختلف ہوئے, مگر اللہ سے ایمان میں کچھ کمی کی, ذرہ برابر بھی ان کے ایمان میں کمی نہیں آئی نا. یہی
یہی تعلیم ہمیں اپنی اولاد کو دینا ہے میری بہنوں. آخر میں اب ہم سب سے یہ اللہ مطالبہ ہے جو دین ابراہیم پر قائم ہے وہ اس دین کو کیا ہے سیکھیں, اور یہ سیکھیں کیوں اس دین میں یہ چیزیں ہیں. مائک بند کر لے, جس کا بھی مائک کھلا ہوا ہے بند کر دو. حارثہ جی باجی. جب ہم اس دین کو گہرائی سے پڑھنے کی کوشش کریں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے, تبھی ہم ان کی اولاد کہلانے کے لائق ہوں گے نا. آج کل کا کانسیپٹ کیا ہے معلوم ہے؟ ہم صرف مسلمان ہیں. کیوں ہے مسلمان؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہے, کیا اور کیوں. غور سے سنیے, آخری پوائنٹ بتا رہی ہوں میں. دین میں دو چیزیں ہوتی ہے, کیا ہے اور کیوں ہے. آپ کو پتا ہے آج ہماری دینی تعلیم میں صرف کیا پہ زور دیا جاتا ہے. مطلب کیا پڑھنا. کون کھول رہے ہیں جی یہ مائک؟ کس کا کھل رہا ہے یہ؟ گوری میم, میں نے بند کرا, میوٹ ہے. آپ کے پاس ہے کیا بچوں کی آواز یہ؟ جی میں یہ بند کر رہی تو پھر وہ کھول دیتے ہیں مائک میوٹ. اللہ ہماری مدد فرمائے. دیکھیے میں بتا رہی تھی کہ ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک کیا اور ایک کیوں. آپ کو پتا ہے آج ہماری دینی تعلیم میں صرف کیا کرنا ہے اس پر زور دیا گیا ہے. کیا پڑھنا ہے, کون سی دعا سیکھنی, کیا کرنا, کب وضو کرے تو کیسا رہتا, کیا کھانا, کیا پینا, کیا پہننا, اس پر زور دے رہے. مگر کیوں پر کوئی زور دے رہا؟ ہمارے مسلم ممالک میں ہی لے لیجئے, جب کسی بھی مسلمان سے اگر کسی بچے یا بڑے سے سوال کیا جاتا آپ مسلمان کیوں ہیں, تو وہ کیا کہے گا؟ میرے باپ دادا مسلمان ہے اس لیے میں بھی مسلمان ہوں, میں ہوں مسلمان. ایسا ہی بول رہے نا. ذرا غور کریے, یہی جواب ایک ہندو کا ہوتا تھا نا پہلے, ایک مشرک دیتے تھے نا اللہ کے رسول کے زمانے میں. ایک کافر کہتا تھا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں. کیا ہم بھی ویسے ہو گئے؟ بس ہم بولی تھی اس سے پہلے بائی چانس مسلمان ہے, بائی چوائس مسلمان ہے. چانس کے ساتھ مطلب اپنے باپ دادا مسلمان ہیں بلکہ ہم بھی مسلمان ہیں. بائی چوائس ہم غور و فکر کر کے مسلمان ہونا. یہ احکام کیوں دیے گئے؟ اللہ کون ہے, اس کی کیا قدرت ہے, یہی عبادت کے لائق کیوں ہے. جب ہم اسلام کی اصل روح کو چھوڑ دیں گے نا تو صرف ہم نام کے ہی مسلمان کہلائیں گے میری بہنوں. دین ابراہیم اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم بصیرت پر ایمان لائے تھے. آنکھیں کھول کر غور و فکر کر کے سمجھ بوجھ سے وہ ایک ایک احکام پر عمل کرتے تھے جو کہ عقل مندوں کا کام ہے. یہ اگر ہم سوچ سمجھ کر اس دین پر عمل نہیں کریں گے تو ہم بھی بظاہر ہی مسلمان کہلائیں گے. ہمیں وہ دین کی لذت محسوس نہیں ہوگی جو ہمارے صحابہ اور ہمارے انبیاء کو محسوس ہوئی تھی. ہم نماز پڑھ لے رہے ہیں مگر اس میں کیا کیفیت ہونی چاہیے. ہمارا تعلق نماز صلات بولتے, ہم صلات کس سے بنا؟ صلہ سے بنا. صلہ کے معنی کیا ہے؟ جوڑنا, ایک کا تعلق دوسرے سے جوڑنا. جیسا کہ صلہ رحمی بولتے نا, صلہ رحمی کس کو بولتے ہیں؟ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا, خاندان کے حقوق, ایک دوسرے سے جڑ کے رہنا. اسی طرح یہ دنیا کے حقوق سے پہلے اللہ نے نماز میں صلات بولے, وہاں پہ صلات کا مطلب یہ ہے اللہ کا تعلق بندوں سے جڑے ہوا ہے. جب ہم فجر کی نماز کو اتنی اہمیت نہیں دیتے, ہم بلینکٹوں میں جم کر سونے کی یا گرمیوں میں کولروں میں سونے کی کوشش کرتے ہیں, فجر پر اٹھنا ہمارے بھاری محسوس ہوتا ہے, تو ہمارا تعلق اللہ سے کہاں ہے؟ ٹوٹ گیا نا. بے نمازی کو لڑکی دینے کا حکم نہیں ہے میری بہنوں. ہم چور کو لڑکی دے رہے, ہم زنا کرنے والے کو لڑکی دینے سے ڈرتے, ہم بے حیائی کرنے والے کو لڑکی دینے سے ڈرتے.
मगर बेनमाजी को देने से डरते क्या? नहीं डरते, खाली पूछ लेते नमाजी। हमारे असलाफ में आता है, एक आदमी अपनी लड़की के एक लड़के से बात चल रही थी, वो उसके शहर जाकर वहां की मस्जिद में नमाज पढ़ते, अभी उसके घर को भी नहीं जाते, वहां के इमाम से पूछते कि फजर की नमाज में वो आदमी नहीं आया जिसके लिए मैं आया हूँ, बल्कि वो तफसील बताए तो अरे इन्हों तो नहीं आते ना फजर में बोलते, तो फौरन वापस निकल जाते उन वहां से। क्या हुआ देख के आ गए आप, क्या हुआ छानबीन करे क्या? जो अल्लाह के हकाम की पाबंदी नहीं करता वो मेरे बच्ची के हुकूक की क्या अदायगी करेगा बोले? इस तरह रिश्ते होते थे पहले। आज स्टेटस, बिल्डिंग है, कितने मंजिल बिल्डिंग है, बच्चा कितना कमाता, अरे ये सेकंड हिस्से पे रखिए जी, पहले दीन को तरजीह दीजिए, तो वो औलाद भी अच्छी निकलेगी जो उनका नाम रोशन करेगी। देखिए आप एक मिसाल देखिए, मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। हम झाड़ को, एक दरख्त को पानी देते, क्या हर पत्ते को पानी देते हम? नहीं, जड़ में पानी डालते। जड़ में हम गहराई से पानी डालेंगे और उसकी जड़ें जब मजबूत होंगी तो वो जड़ों से पूरा झाड़ लहलहाएगा ना। हम एक एक पत्ते को पानी देते हुए नहीं जाते, सिर्फ जड़ में पानी देते। तो हमें अब जरूरत है हम अपने आप को सुधारें, अपने आप को बदलने की कोशिश करें, तब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी नस्लों को बेहतर बनाएगा। हम अपनी गलतियों को नहीं देखते, हम अपनी कोताहियों को नहीं देखते, बल्कि हम दूसरों की गलतियों को देखते, उसको फैलाते, उसको मशहूर करते। हमें अब जरूरत है मेरी बहनों, हम अपने आप पर गौर करें, अपने आप पर काम करें, तो इंशाअल्लाह हमारी नस्लें जो आगे बनेंगी वो हमारे लिए सदक़े जारिया बनेंगी। हमारे कोई जरा किसी के खिलाफ, देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसी दुआ कर रहे हैं, तफसीर में पढ़ रहे हैं, तो आगे गलती की जिक्र आया तो अपनी गलती बता रहे हैं, अपनी कौम के बारे में, मैं तो वहां से हट गया, मेरे को नहीं मालूम मेरी कौम कैसी है, शायद वो हिदायत पे आ गई होगी। हम किसी के बारे में जहन बना लेते कि ये गलत है, तो जिंदगी भर उसके बारे में यही जहन बनता कि उन्हें गलती है। अरे आपके हटने के बाद वो सही बदल भी सकता है ना। किसी के बारे में हम कैसे फतवा दे देते, अरे नहीं उन्होंने पक्के झूठे है, नहीं उन्होंने नमाजों में नहीं आते, नहीं उन्होंने इज्तिमाओं में हम बुला के थक गए। किसी के बारे में फैसला करने का हमें इख्तियार नहीं है मेरी बहनों। हमारे अंबिया नहीं करते थे, हम कैसा करेंगे बोलो? अगर कोई बदलना चाह रहा, इन बातों की तरफ से वो अपने बदलने वाला भी नहीं बदलता मालूम। अरे जाओ भाई, मेरा क्या बोलते, मेरा बारे में लोग गलती समझ रहे, आप गलती से रहेंगे, आप कहीं को ठीक होना, हम ऐसा सोचने पे मजबूर हो जाता। क्या ये अच्छी बात है? कितनी गलत बात है ना। हमें किसी के बारे में भी बुराई करने का इख्तियार नहीं है, हमें अपनी वो दरख्त बनना है जिसकी जड़ें मजबूत है। हम अपने घर से काम करना है मेरी बहनों, अपने आप, किसी और की गलती नहीं देखना है, हमें नरमी इख्तियार करना है, हमें नरमी से इस दीन का दावत देना है, जैसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैलाया, जो उनको तकलीफ देने पर भी दुआ दिया करते थे। जैसा कि अल्लाह के रसूल की सीरत में तौइफ का मुकाम मिलता है, पत्थरों से खून से बहा दिए, मगर उन्होंने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ की? अल्लाह मुझे उम्मीद है जब पहाड़ के फरिश्ते आ गए कि हुक्म दे नबी, हम इस दोनों पहाड़ों को मिलाकर इस ताइफ को खत्म कर देंगे, तो कहा नहीं, मुझे उम्मीद है इनकी नस्ल से नेक लोग पैदा होंगे। हमारे अंदर है ऐसा रहम का जज्बा, ऐसा माफ करने का जज्बा? किसी के बारे में हम फतवा दे देते, नहीं उन्हें खराब है, बस उन्हें हमेशा खराब है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप के बारे में ऐसा नहीं बोले, वहां से हट गए, बाप के लिए दुआ करते, बल्कि हम नहीं सुने कुरान में। क्यों? शायद कि उनको अल्लाह ने हिदायत दी, वो नेक हो गए होंगे। गैब का इल्म तो सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं है ना। कोई बदलना चाह रहा, हमारी इन बातों से तकलीफ से अगर नहीं बदला तो उसका गुनाह किस पे आएगा? सोचिए, हम पे ही आएगा ना। जिस दरख्त की जड़ें मजबूत नहीं होंगी, वो जरी सी हवा में उड़कर बिखर जाएगा, उखड़ जाएगा वो दरख्त। हम बोल दे, हाँ बहुत ठीक है, ठीक है, मगर जब मौका आता, नहीं उन्होंने ऐसी है, उन्होंने जिंदगी पर ऐसी है,
اللہ تعالیٰ مجھے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم بچوں کو صرف حفظ نہ کرائیں بلکہ ان کو یہ سمجھائیں کہ یہ قرآن کیا چیز ہے, نماز ہمیں کیوں پڑھنی ہے, اس کے کیا کیا فائدے ہیں, اللہ کی کیا کیا صفات ہیں, اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا, اللہ کے ہر معاملے میں کیا حکمت ہو سکتی ہے. کسی کو آج کل نہ دیکھیے, ایک اہم بات بتا دوں, اگر ہم ان کو صحیح تعلیم نہیں دیں گے ہمارے بچوں کو تو وہ کام شیطان کر لے رہا میری بہنوں, یہ دنیا کی میڈیا کر لے رہی, فیس بک یوٹیوب کر دے رہا. معلوم جو سوال ان کے اندر پیدا ہو رہے ہیں وہ سوالوں کا جواب اگر ہم صحیح طور پر ان کو نہیں دیں گے تو وہ جگہ پہ شیطان اپنا کام کر کے ان کو ہماری بربادی کی طرف لے کے چلے جا رہا. بہت افسوس کا مقام, ہم چاہ کر بھی ان کو نہیں روک پا رہے, فون سے دور نہیں رکھ پا رہے. فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, کیا کیا کی بن گیا آج کل. وہ وہاں سے غلط نظریات کو اخذ کر لے رہے, غلط ماحول میں پڑ جا رہے ہیں. ہم کتنا حد تک ان کی تربیت کریں گے بولیے؟ اگر ان پہ ہم صحیح طور پر جو چیز بتانا ہے تو روزانہ, آج سے آخری بات بتا رہی ہوں, آج سے ہم عزم اور ارادہ پکا کر لیں کہ ہم ضرور جس طرح آج جمع ہوئے ہیں ایک جگہ ویسا تھوڑا روزانہ ایک آیت ترجمے کے ساتھ اور اس کی تھوڑی تفسیر کے ساتھ پڑھیں. تفسیر احسن البیان پڑھیں, تفسیر ابن کثیر پڑھیں, مختصر ایک ایک آیت. دیکھیے آپ دیکھیے, بوند بوند سے بکٹ بھرتی نہیں بھرتی, ویسے ہی اب ہو گئی ہماری عمر. مت سمجھیے آج کا لمحہ آج سن لی, آج کا ہو گیا پورشن ختم. کل آپ اپنی طرف سے ایک آیت پڑھ کے ترجمے سے دیکھیے کتنی معلومات ہوں گی. ہمارا ضمیر تو ہمیں بتائے گا نا. روزانہ ایک آیت, 2 آیتیں ضرور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں میرے بہنوں, اور انشاءاللہ دیکھیے ہمارے حالات بدلیں گے, ہماری اولاد بدلے گی, ہمارا ملک اور قوم کے حالات بھی بدلنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں, اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کو سمجھنے والا, صحیح طور پر عمل کرنے والا, اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. ہمیں وہ مضبوط درخت بنائے جس کی جڑیں زمین میں گہرائی تک ہوں, اور ہمارے اولاد اس کے لیے لہلہاتا درخت بنے, پھول پتے بنے, تاکہ وہ سایہ دے سکے لوگوں کو, اور آخرت میں ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بنے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ریکارڈنگ روک دیجیے.